السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا پورا واقعہ، آسمانوں کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے دیکھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ واقعے شب معراج کی تفصیل سنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، معراج کا مطلب ہے بلندی یا اونچائی پر جانا۔ یہ وہ رات تھی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ صرف ایک پل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سفر میں آپ نے وہ چیزیں دیکھیں جو کہ کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کا شرف بھی عطا کیا۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر کی اگلی صبح صحابہ اکرام کو اس واقعے کی تفصیل سے ذکر فرمایا تو کفار مکہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں کا سفر طے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بات کا ثبوت دینے کے لیے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا حال اور راستے میں ملنے والے مسافروں کے واقعات بیان کیے۔ جب کفار نے ان باتوں کی تحقیق یعنی جانچ پڑتال کی تو ہر چیز ویسی ہی پائی جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ کفار مکہ اس واقعے کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے جھجک فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ آپ کی اس پختہ یقینی اور نبی کریم کی بات پر بنا کسی شک کے ایمان لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم وہاں پہنچ جاتا، یعنی جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اڑان شروع کی تو اس کا پہلا قدم سیدھے آسمان پر پڑا۔ سفر کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کے دوران راستے میں کئی خاص مقامات آئے۔ سب سے پہلے ایک جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق سے اترنے اور زمین پر آنے کا حکم دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ میں نے نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کس جگہ پر نماز ادا کی ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یسر یعنی مدینہ منورہ کا علاقہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے بتایا، یہ وہی جگہ ہے جو آگے چل کر مدینہ کہلائے گی، اور اے رسول خدا، جب مکہ کے لوگ اسلام کی دعوت پر آپ کو ستائیں گے تو آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو اس سرزمین کا پہلے سے تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک اور جگہ پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے محبوب خدا، یہ وادی سینا ہے اور یہ وہی مقدس علاقہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں نبوت عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سفر کرتے ہوئے مدن کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا۔ میں نے وہاں بھی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔
آپ نے جس جگہ پر نماز ادا کی پھر ہم سفر کرتے ہوئے ایک اور جگہ پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مقام الحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ سرزمین بہت مبارک ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود اپنے آپ میں ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی جواب نہ دیجیے اور آگے بڑھیے۔ پھر تھوڑی دور اور چلے تو ایک بوڑھے شخص نے مجھے پکارا۔ اس پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا اسے بھی جواب نہ دیجیے اور سفر جاری رکھیے۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ بڑھیا اور وہ بوڑھا کون تھے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، وہ بڑھیا دراصل یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے آپ کو جواب دینے سے منع کیا کیونکہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ چونکہ آپ نے اس کی پکار کو انسنا کیا، انشاءاللہ آپ کی امت بھی اس فانی دنیا کی محبت سے بچی رہے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، وہ بوڑھا دراصل ابلیس تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اگر آپ اس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، یعنی اسے گمراہی کی طرف لے جاتا، لیکن آپ نے اسے نظر انداز کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو ابلیس کے سر سے محفوظ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا، اللہ نے دنیا کو بوڑھا بنا کر آپ کو یہ حقیقت دکھا دی ہے کہ اس فانی دنیا کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، کسی بھی وقت اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک بڑھیا کے آخری وقت قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سفر بیت المقدس کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچنے پر مجھے براق سے اتارا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا جس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوا۔ یہ جگہ روحانیت اور برکت سے بھرپور تھی۔ یہاں ہر قدم پر ایک نئی عبادت کا احساس ہو رہا تھا۔ بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں دھیرے دھیرے لوگ آنا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں پوری مسجد بھر گئی۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ امامت کے لیے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کرائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ نفل نماز تھی کیونکہ عشاء کی نماز پہلے ہی فرض ہو چکی تھی اور وہ آپ ادا کر چکے تھے۔ نماز کے بعد ایک روحانی ماجرا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تقریر فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی اپنی بات رکھی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تقریر فرمائی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ممبر پر چڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام تھے جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل الرسول اور امام الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور آسمان کی جانب سفر شروع کیا۔ زمین سے آسمان تک ایک نورانی سیڑھی لگائی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند، خوبصورت اور نورانی تھی کہ اس کا بیان الفاظ میں کرنا ناممکن ہے۔ میں نے اس سے پہلے اتنی حسین اور روشن سیڑھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔
براق نے اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہی عالم تھا کہ جب اس نے نظر ڈالی تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی وہیں اس کا پہلا قدم پڑ گیا۔ یہ سیڑھی ہی براق کا وہی نورانی راستہ تھی جس پر وہ مجھے لے کر سفر کر رہا تھا۔ اس طرح ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی سے میرے روانہ ہونے سے پہلے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو واپس روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کے مسجد اقصی میں آنے کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو زندہ جسمانی طور پر یعنی خاکی وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انہیں مثالی شکل میں بھیجا گیا۔ ان کا جسمانی وجود نہیں تھا بلکہ وجاہب جسمانی صورت دی گئی تھی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کے خاکی وجود کے ساتھ ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں اپنے انسانی جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام مثالی شکل میں بھیجا گیا۔ نماز عطا کرنے کے ترنت بعد ان تمام انبیاء کو واپس ان کی جگہ پر بھیج دیا گیا کیونکہ انہیں آسمان پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچا کر ایک اہم مقصد پورا کیا، وہ یہ کہ پوری امت کو یہ بتانا تھا کہ آپ نبی القبلتین یعنی آپ دونوں قبلے کے نبی ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ بیت المقدس کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تھے ان سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری طرح سے صاف کر دی کہ اب بنی اسماعیل کا قبیلہ ہی پوری انسانیت کے لیے مقصد بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ بعد میں بیت اللہ شریف کو پوری دنیا کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا اور ان سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ساتوں آسمانوں تک کی بلندیاں 7 معراج ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی۔ ان کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر اپنی سیدھی رفتار سے 500 سال تک چلتا رہے تو وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر بھی 500 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ اس طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر اور تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ ہر آسمان کا فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی دوری پر ہے۔ اگر ان سبھی دوریوں کو جوڑا جائے تو یہ تمام سفر کا کل سمے 7000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 7 آسمانوں پر انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی ترتیب کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 7 آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کل ملا کر 7000 سال کی دوری بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں 7ویں آسمان تک پہنچے اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر خدا، اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریا کے نور کے
वजह से मैं जलकर राख हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा को इस नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यह सारी कबूलियत और कमालों की इंतहा है। यहाँ से ऊपर कोई भी कमाल नहीं जा सकता और कोई भी फरिश्ता, यहाँ तक कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इसके सफ़र ऊपर नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा वह जगह थी जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम की परवाज़ भी थम गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इतना ऊंचा था कि इस जगह से भी उनकी परवाज़ जारी रही। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके मुकाम की क्या बुलंदी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और यह उनकी 8वीं मेराज थी। सिदरतुल मुंतहा की मोटाई का फासला 500 साल तक का था। इसके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और यह उनकी 9वीं मेराज थी। यह जगह शरीफुल अलकलाम था जहाँ फरिश्ते तकदीर लिखते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो उन्हें तकदीर के कलम से लिखने की आवाज़ें सुनाई दी। यह उनके मुकाम की महानता को दर्शाता है। यह उनकी 9वीं मेराज थी और उससे ऊपर जब उन्होंने आगे का सफ़र किया तो यह उनकी 10वीं मेराज थी। यह मकाम अहलिया था जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हुए। अल्लाह तबारक व तआला की किब्रिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नूर के पर्दे में अल्लाह का दीदार किया तो यह उनका सबसे ऊंचा मुकाम था, जिसे मुकाम अहलिया कहा जाता है। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों को समझा और यह 10 मेराज के सफ़र का हिस्सा था। इस तरह आपको ज़मीन से आसमान की 10 बुलंदियों तक पहुंचाया गया, जो कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत का सबूत था। पहली मेराज में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलवाया, जो अबुल अंबिया और अबुल वस्र यानी इंसानों के बाप थे। उनका इस्तकबाल करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को साफ़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले सभी नबियों में सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। फिर दूसरे आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया। इस मुलाकात का इशारा इस बात की तरफ था कि क़यामत के करीब जब इस्लाम को ताकत मिलेगी तो वह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो होंगे जो क़यामत के नज़दीक ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और पूरे इस्लाम को फैलाएंगे। यह वादा था वो नुसरत का वादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से लिया था। अल्लाह ने सभी नबियों से यह अहद लिया था कि वो जो नबी आएगा उस पर ईमान लाएंगे और उसके साथ होंगे। नबियों में से हर एक यह दुआ करता था कि काश वह उस नबी के ज़माने में होते और उसकी मदद करते। हालांकि किसी की दुआ कबूल नहीं हुई सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा और सलामत आसमान पर उठा लिया था और वह क़यामत के करीब ज़मीन पर वापस आएंगे, जहां वह इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थी और साथ ही यहया अलैहिस्सलाम से भी, क्योंकि वह ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। इसी वजह से दोनों नबी दूसरे आसमान पर एक साथ मिले। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। इस मुलाकात में यह इशारा था कि जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका और फिर उन्हें मिस्र के बाज़ार में बेच दिया। फिर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, जेल काटी और बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई मुश्किलें और तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन वह एक दिन फ़तह हासिल करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे जिन्होंने कलम को यजीद किया और लिखने की शुरुआत की। इस मुलाकात से यह इशारा किया गया था कि जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों तक
اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قلم کے استعمال کیا، ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو خط لکھیں گے، تو اسی لیے ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اس ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا سے روکا اور توحید کی طرف بلایا، کچھ لوگ مانے اور کچھ نے انکار کیا، جو لوگ نہیں مانے انہیں سزا دی گئی۔ اسی طرح جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور لوگوں کو شرک سے روکا جائے گا تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے خلاف جنگ چھیڑی جائے گی اور غزو کے دوران بہت سے کفار مارے جائیں گے، جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا جس میں ابو جہل سمیت 70 بڑے سردار مارے گئے تھے۔ یہ لوگ اسلام کا برود کرنے کے وجہ سے یعنی دھرم تیاگی کر دیے گئے تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو انکار سے دور کیا اور توحید کی طرف بلایا، ان کے بعد ان کے خلیفہ اور نائب نبی حضرت یوسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی اغوائی میں ملک شام یعنی شام کے علاقے کو فتح کیا گیا۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ملک شام کے سارے علاقوں کو فتح کیا گیا، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آگے آنے والے وقت میں ہوا تھا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا اشارہ اس بات کی اور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کی تھی اور بیت المعمور سے ٹکا ہوا تھا۔ 7ویں آسمان پر موجود ہونے کا اشارہ یہ تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی جو حج کے لیے ہے، ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ اس طرح سے یہ 7 معراج اپنی حکمتوں کے ساتھ پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں یہ اشارہ تھا کہ سدرۃ المنتہا جو ہر چیز کی سیما اور آخری ہے، وہاں تک پہنچ یہ درساتا ہے کہ آپ کی فتح بھی ہر چیز کی انتہا تک پہنچنے والی ہوگی۔ آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوہ کیے اور کفر سے لگاتار ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد آپ شریف الکلام کے مقام پر پہنچے جو ان کی 9ویں معراج تھی۔ اس مقام میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ کو غزوہ تبوک کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں یہودی اور عیسائی کے خلاف جنگ ہوگی۔ غزوہ تبوک میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راجہ، بادشاہ اور نیتا تبوک کے پاس آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کی خلافت میں فتح عطا کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، جس میں آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آپ سیدھے طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے تھے۔ اس مبارک جگہ پر آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب آپ کا کمال اپنے انتہا تک پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے تو یہ صاف کر دیا گیا کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ اس پورے واقعے میں عجیب و غریب باتیں تھیں۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عبدی لفظ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبدی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہی اس کا معبود ہے۔ واقع معراج کی اہمیت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عطا کیے
کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ پہلا تحفہ تھا نماز، جس میں آپ کو اور آپ کی امت کے 5 نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اصل میں یہ 50 نماز تھی، لیکن بعد میں انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ ساتھ ہی روزے ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا گیا۔ دوسرا تحفہ تھا آمن رسول، جو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں معراج کی رات کو عطا کی گئیں۔ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو میں ان کے کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ان تحفوں کی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اتنا بڑا بادشاہ اپنے محبوب بندے کو تحفہ دیتا ہے تو ان تحفوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واقعی معراج نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ شدید غم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے غم کو مٹانے اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے آپ کو 7 آسمانوں کی معراج کروائی۔ اسی لیے یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی اور تھا، اسی لیے اسے معراج کہا گیا۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی یا پھر اونچائی۔ تو ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔